سن 2 ہجری 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر کا مارکہ ہوا۔ اس سے پہلے 8 غزوات و سرایا ہو چکے تھے، لیکن مشہور جنگ بدر ہی ہے۔ باقاعدہ جنگ جو لڑی گئی وہ یہ تھی، اور اسلام نے بھی جب دیکھا کہ یہاں پر پہلے تم انہیں واز کرو، واز مؤثر نہ ہو سکی، پیار سے بلاؤ، پیار مؤثر ثابت نہ ہو سکا، خیر تم دفاعی صورت کو اختیار کرنا، کفار پھر بھی چڑھ دوڑے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے جو حکم عطا فرمایا کہ اب تمہیں اجازت ہے، جب تمہاری طرف سے مدافعت صرف اور صرف دفاعی جنگ بھی مؤثر نہیں ہو رہی، جبکہ اہل اسلام کو کہا گیا کہ وہ صلح کا ہاتھ بڑھاؤ، اس طرف بھی نہیں آ رہے، اب پھر آخر میں اسلام نے اجازت دی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اب سینہ سپر ہو جاؤ اور یہاں تک لڑائی کرو کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اچھا، ہمارے ہاں صرف ایک سبب بیان کیا جاتا ہے کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ جو مدینہ منورہ سے گزرا، پھر اس نے کاروبار کیا، شام کے اندر کاروبار ہوا، پھر واپس آئے، تو مسلمان ان کے تعاقب کے لیے گئے۔ تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید مسلمان کے مال کی حریص تھے، وہاں پر مال لوٹنا چاہتے تھے، مگر حقیقت یہاں پر کچھ اور ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہاں پر کیوں مسلمانوں نے تعاقب کیا، جنگ پیدا کیوں ہوئی۔ اصل میں جب حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے، تو مدینہ منورہ کے رہنے والوں نے حضور علیہ السلام کو سب نے مل کر اپنا سربراہ مقرر کر لی، تمام لوگ تھے۔ اب سربراہ مملکت ہونے کی حیثیت سے حضور کے لیے بڑا چیلنج تھا کہ جیسے بالکل یہاں جیسے قبلہ کی طرف آپ بیٹھے 90 درجے کے زاویہ پر، یہاں پر خانہ کعبہ شریف، اور کچھ ڈگری ہٹ کر مدینہ منورہ، پھر اس سے آگے جا کر شام، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ اگر شام جانا چاہتے تو یہ پھر مدینہ منورہ کو گزرگاہ بناتے۔ اب مدینہ منورہ کے سربراہ ہیں حضور علیہ السلام، اب ان کی ذمہ داری آ چکی تھی کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں، پہلے جیسے ہوا سو ہوا۔ اب مکہ مکرمہ سے ابو سفیان اپنے ساتھیوں سمیت قافلہ لے کر چلا کہ تجارت کا رنگ ہے، اب گزرنا ہے مدینہ منورہ سے، اور واپس جب آنا ہے تو پھر بھی یہی گزرگاہ۔ حضور علیہ السلام نے قافلہ تجارت کو جو روکا تو اس لیے کہ یہ مدینہ منورہ جو وہاں پر باقاعدہ طور پر وہ سرحدی علاقہ تھا، یہ سرحدی علاقوں کو کراس کر کے جا رہے تھے۔ آپ کا گھر ہو، میرا گھر ہو، کوئی آدمی پڑوسی ہمارے گھر سے بغیر اجازت کے جائے، ہمیں ایک مکان والے برداشت نہیں کرتے، تو یہ تو پوری کی پوری اسٹیٹ۔ اب امت مسلمہ کی غیرت گویا کہ یوں ہے کہ وہ دو پر لگائی جا رہی تھی، اگر یوں ہی گزر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں نے ہمارا کیا بگاڑ لی۔ وہ تو ایک مسلمان ایسا، یہودی بھی بستے ہیں، بستیوں میں عیسائی بھی ہیں، اور یہ قریش مکہ کے لیے یہ بغل بجانے سے کم نہ ہوتا۔ ایک وجہ تھی یہ کہ حضور علیہ السلام یہ جو جنگ بدر کی وجوہات بن رہی تھیں، اب یہاں سرکار دو سرا نے مدینہ منورہ کی حدود سے انہیں کراس کرنے سے روکنا تھا۔ نمبر 2، اب یہ تھا کہ اس وقت تک حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اوس کے ساتھ، خزرج کے ساتھ، بنو دمرہ کے ساتھ، بنو جہینہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر چکے تھے، لڑائی نہیں ہونی، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور ان قبائل کی یہ خواہش تھی کہ یہ والا معاہدہ قریش مکہ کے ساتھ بھی ہو، مگر قریش مکہ کا تو ان کا پارا بڑا ہائی تھا، متکبرانہ انداز تھا، وہ اس صف میں آئیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب حضور علیہ السلام نے اس معاہدہ کی طرف لانے کے لیے یہ دباؤ بڑھایا تاکہ انہیں روکا جائے، ان پر دباؤ بڑھے اور وہ امن کا معاہدہ قرار پا جائے۔ یہ 2 وجہ۔ نمبر 3، دیکھیں بطن نخلہ میں حضرت واقد بن عبداللہ سہمی یہ مسلمان تھے، انہوں نے تیر چلایا، اور ایک بندہ عمر بن خضرمی یہ کافر تھا، یہ مر گیا۔ اب مسلمان مارنے والا ہے، تیر تو چلا ہے، پتہ بھی چلا ہے، اب گواہیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے خون بہا بھی دے دیا، مدینہ منورہ والے تو مطمئن ہو گئے، مگر مکہ کے رہنے والے جو قریش تھے انہوں نے باقی قبائل کو ساتھ ملایا کہ دیکھو آج ایک بندہ مرا ہے، کل یہ اوروں کو ماریں گے، مسلمان ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ باقی قبائل کو ساتھ ملانا شروع کیا۔ اب یہاں پر ان کا جنگی جنون تھا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ جا رہے ہوں اور ایک آدمی راستے میں روک کر وہ ایسی ہی گفتگو شروع کر دے، آپ کے دل میں تو آئے گا یار کوئی ادھر ادھر جانے کا راستہ بھی نہیں، آپ کیا کریں گے؟ لڑنے کے سوا
آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہو۔ یہ وہ وجہ تھی، حالانکہ واقد بن عبداللہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کے ہاتھوں سے ایک بندہ مر گیا، خون بہا اس کا دیا جا چکا، مگر مکہ کے رہنے والے قریش وہ ابھی تک بھی مسلمان کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ اب حضور کے بحیثیت سربراہ مملکت ایسا دباؤ ڈیولپ کرنا آپ کے فرائض میں جیسے شامل ہو چکا تھا کہ انہیں کم از کم ایک دھارے میں لایا جائے۔ 3 وجہ۔ اچھا، چوتھی وجہ، یہاں پر ابو سفیان جب مکہ مکرمہ سے چلا، بالکل اسی طرح سے مکہ مکرمہ سے چلا، جانا اس طرف ہے، شام آخر میں ہے، گزرنا مدینہ منورہ سے ہے، مگر اس نے مسلمانوں کو پہلے سے مشتعل کر دیا، مشتعل کیا کہ میں قافلہ لے کر جا رہا ہوں، جتنا نفع آئے گا میں مسلمانوں کے خلاف اسے استعمال کروں گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر لوگ کسی کو مشتعل کرنا ہو، جان بوجھ کر مونچھوں کو تو دے کر اس کے سامنے سے گزرتے ہیں لوگ، تم کیا کر لو گے؟ وہ بندہ دوسرا مشتعل تو ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے چلے، مدینہ منورہ کو کراس کیا، آگے چلے گئے شام کے اندر، تجارت کی۔ اب وہ مال جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، اور پھر وہ سینہ زوری کے ساتھ اعلان بھی ہو رہا تھا کہ ہم یہ مال، اس کا نفع مسلمانوں کے خلاف اجتماعی سطح پر استعمال کریں گے، اچھا اس کا تدارک بڑا ضروری تھا۔ خیر، واپسی پہ مدینہ منورہ کی بجائے راستے کو بدل کر مکہ مکرمہ کی طرف پہنچنے کے لیے ابو سفیان نے اپنا راستہ لیا وہاں پر، مگر اس کے باوجود کہ ابو سفیان نے اعلان بھی کر دیا کہ دیکھو ہم بچ گئے ہیں، مگر مکہ والے تو لڑائی پر تلے ہوئے تھے، پھر بھی وہ پہنچ گئے۔ اچھا، ایک اور وجہ کہ یہاں پر مکہ مکرمہ سے قریش مکہ نے مدینہ منورہ کا جو سرکردہ بندہ تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، بہت بڑا منافق بھی تھا۔ اچھا، اب اس بندے کی طرف خط لکھا کہ دیکھو تمہارے پاس اور کوئی راستہ ہے، تم نے محمد کو پناہ دی ہے، یا تو اس کے ساتھ قتال کرو یا اسے نکال دو، اور اگر تم ایسا نہیں کر پاتے، نہ تم قتل کرتے ہو محمد کو، نہ تم اسے باہر بھگاتے ہو اس کے ساتھیوں کو، تو پھر جنگ کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اب یہ ایک بھاری بھرکم خط تھا، حضور علیہ السلام کو بھی پتہ چلا کہ یہاں پر یہ عمل ہو رہا ہے۔ اب یہ وہ وجوہات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ برسر پیکار ہو کر صرف 313 افراد کے ساتھ باہر نکلنا، جبکہ سواریاں اتنی نہیں ہیں، تیر و تفنگ اتنے نہیں ہیں، زریں اتنی نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود نکلنا یہ بین الاقوامی سطح پر جیسے مسلمانوں کی ایک مجبوری بھی بن چکا تھا، جیسے کہ غیرت کا مسئلہ بھی بن چکا تھا، اور وہ ضروری بھی تھا۔ یہ وہ وجوہات، اس صرف ایک ہی وجہ نہیں تھی کہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنا تھا، نہیں، یہ وجوہات باقی بھی تھیں کہ یہاں پر قریش مکہ کو صلح کے دھارے میں لانا مقصود تھا، اور یہ وہ وجوہات تھیں کہ وہاں پر بدر کے مقام پر مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوئی، اور اللہ جل جلالہ نے اہل اسلام کو کم ہونے کے باوجود، تھوڑے ہونے کے باوجود کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ آج کی یہ تاریخ 17 رمضان المبارک ہے، اور یہ بہت بڑی اس دور کی جس جنگ نے وہ دنیا کے رخ کو بدل کے رکھ دی، اس کا مطلب ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، یا کتنی ایسے مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔